الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال في موضع آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة زنقا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم۔ محترم عزیزان ملت، بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں اور ایمانی بھائیوں، قرآن کریم کی پہلی آیت میں اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو اللہ رب ذوالجلال ان پر آسمان کے برکتوں سے نزول فرماتے، آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو ان پر کھول دیتے۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ تم میں سے جو شخص بھی مرد ہو یا عورت ہو جو نیک عمل کرتا ہے اس حالت میں کہ وہ مؤمن ہو تو اللہ رب ذوالجلال اس کو بہترین خوشگوار زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْقًا، کہ جو شخص بھی ہماری یاد سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا تو اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن اس حال میں وہ اٹھے گا کہ وہ اندھا ہوگا، جبکہ وہ اللہ رب ذوالجلال سے کہے گا کہ اللہ میں تو دنیا کے اندر دیکھا کرتا تھا، میری بینائی تھی، تو نے مجھے آنکھیں مرحمت فرمائی تھی، میں دیکھتا تھا۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے تجھ کو آنکھیں دی تھی لیکن تو میری یاد سے اپنے منہ کو پھیر لیا کرتا تھا، اس لیے آج ہم نے تجھ کو اندھا نابینا کر کر اٹھایا ہے۔ ان آیت میں اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے یہ اشارہ ملتا ہے اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر جس طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے اس پر اسی طریقے کے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں جیسی زندگی گزارے گا اللہ کی طرف سے ویسے ہی احکامات کا نزول ہوگا۔ انسان اگر پاکیزہ زندگی گزارے گا، اللہ کی یاد کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ رکھے گا، اللہ کی یاد کو اپنے دل کے اندر بنا کر رکھے گا، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرے گا تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو بہترین زندگی بنا دیں گے، نمونے والی زندگی بنا دیں گے، اس کی زندگی ایسی کر دیں گے کہ دیکھنے والے اس پر رشک کریں گے، دیکھنے والے اس کو دیکھ کر اپنا نمونہ اس کو بنائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بہترین پاکیزہ زندگی اس کو عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا تو اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے فیصلہ ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْقًا، اگر کوئی ہماری یاد سے، ہمارے احکامات سے، ہمارے پیغامات سے روگردانی کرے گا، اپنے منہ کو پھیرے گا، اپنی پیٹھ کو دکھا کر چلا جائے گا، ہمارے احکامات پر اس کی زندگی کے کسوٹی کو کھرا نہیں رکھے گا تو پھر یاد رکھو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کو ہم تنگ بنا دیں گے، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی کے اندر تنگی آئے گی۔ اس دنیا کے اندر فیصلے اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں، آخرت کا فیصلہ تو اعمال کی بنیاد پر ہونا 100% یقینی ہے۔
اس لیے کہ آخرت میں تو اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہی ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال کبھی کبھی نیک اعمال کی بنیاد پر اس دنیا میں بھی فیصلے صادر کر دیا کرتے ہیں۔ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو سابقہ اس کو بڑھتا ہے وہ قبر ہے۔ قبر سے ہی اس کے ساتھ معاملات وہ شروع ہو جاتے ہیں، جس طریقے کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر گزارا ہوتا ہے۔ جیسی زندگی گزارو گے اللہ کی طرف سے ویسے فیصلے صادر ہوں گے۔ اس لیے دو چیز میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ بہت سے لوگوں کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو چاہو کر لو، جیسا چاہو کر لو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا معاف کر دینا زندگی بھر کے گناہوں کو، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ کا قانون قدرت، نیچر آف لا یہ ہے کہ اللہ اگر پکڑ کرنے پر آ جائے تو زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، اور اللہ معاف کرنے پر آ جائے تو زندگی سے لے کر آخرت کی تمام منزلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ قانون نہیں ہے، یہ قدرت کی نشانی ہے۔ قانون یہ ہے کہ جیسی زندگی ہوگی ویسی فیصلے ہوں گے۔ اللہ رب ذوالجلال یہ ارشاد نہیں فرماتا کہ جب میں کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں، جب کوئی میرے حکموں سے روح پھیرتا ہے، اعراض کرتا ہے اور بچتا ہوا چلا جاتا ہے تو وہ اس سے مال لے لیتا ہوں، اس سے دولت لے لیتا ہوں، بلکہ اللہ رب الجلال فرمانا چاہتا ہے کہ میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ دولت ہونے کے باوجود وہ اس سے نفع نہیں اٹھا پاتا، زندگی کے اندر مصائب اور حالات کی بدلیاں اس پر چھا جاتی ہیں، تنگ دستی میں اس کو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ مال اور دولت ہونے کے باوجود وہ اس کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوتے۔ انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، حالات کے اندر اس کو گرفت کر لیا جاتا ہے، حالات کے جھونکے اپنی گرفت میں اس کو لے لیتے ہیں۔ انسان جب اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے ناراضگی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ کاروبار کرتا ہے، اس میں نقصانات ہوتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، وہ کام پائیدار نہیں ہوتا۔ زندگی کے اندر مراحل ہی مراحل، پریشانیاں ہی پریشانیاں، دشواریاں ہی دشواریوں سے اس کو سابقہ پڑتا رہتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ناراضگی کا سبب یہ ہے۔ بہت سے لوگ اس پیمانے کو یوں رکھ کر پرکھتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی کا سبب یہ ہے کہ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کو دولت پر انبار لگا دیتا ہے، اس کے ساتھ مال کی فراوانی کرتا ہے۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مال اور دولت ہونے کے باوجود زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ وہ ان حالات سے نکلنا چاہتا ہے بھی ہے تو نکل نہیں پاتا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب ذوالجلال صاف اور صراحتاً ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنوں، اے انسانوں، اے دنیا کے اندر بسنے والے تمام کائنات کے لوگوں، سن لو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص بھی ہماری یاد سے اعراض کرے گا، ہماری یاد سے روگردانی کرے گا، یاد رکھو ہم اس کی زندگی کو ایسا تنگ کر دیں گے کہ قیامت کے دن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اندھا بندر اس کو وہ کہے گا کہ اللہ میں تو دنیا کے اندر دیکھتا تھا، میری بینائی تھی۔ اللہ فرمائیں گے دیکھتا تھا، لیکن دیکھنے کے باوجود ہمارے حکموں سے روح پھیرتا تھا، اعراض کرتا تھا، بچ کر چلتا تھا۔ اس لیے اس دنیا کے اندر جیسے اعمال کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے ویسے فیصلے ہوتے ہیں۔ نیتوں پر اللہ فیصلے فرماتے ہیں۔ جس نیکی کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر زندگی گزاری جائے گی، جس پیمانے کو سامنے رکھ کر اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد و شاد کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے ویسے احکام اور فیصلے نازل ہوں گے۔ امام بخاری نے بخاری کے اندر بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ لکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے ایک شخص سے قرضہ ادھار لیا، قرض لیا، اور قرض لینے کے باوجود اس نے اپنا ذمہ دار، اپنا نگہبان، اپنا ضامن، اپنا وکیل اللہ رب ذوالجلال کو بنایا، اور معاہدہ یہ طے ہوا کہ میں فلاں دن فلاں جگہ پر آپ کو یہ قرض واپس کر دوں گا۔ دونوں میں یہ ڈیل ہو گئی۔ قرضدار نے
جو قرضہ لینے والا تھا اس نے لیا، جو دینے والا تھا اس نے دیا، معاہدہ طے ہوا، وقت اور جگہ طے ہو گئی، لیکن جب وہ وقت دینے کا آیا تو دینے والا جب 1000 درہم اس کو دینے کے لیے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر کشتی کی کوئی سواری میسر نہیں اور پار جانا ہے سمندر کے، اور آج بات طے ہوئی تھی کہ آج واپس لوٹانا ہے، لیکن کشتی میسر نہیں، کس طریقے سے دیا جائے؟ دینے کا ارادہ بھی تھا، نیت بھی تھی، خود بھی نیک تھا۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کوئی سبب ایسا پیدا کر کہ میں آج اس کو دینے کا وعدہ کیا تھا، میں نے ضامن اور وکیل اللہ تجھ کو بنایا تھا۔ اس نے ایک لکڑی کو لیا اور لکڑی کو پھاڑا، اور پھاڑنے کے پاس کاغذ پر تحریر کی کہ میں نے آج آپ سے یہاں دینے کا معاہدہ کیا تھا، لیکن کشتی نہ ملنے کی وجہ سے میں اس جگہ نہیں پہنچ سکتا جو جگہ ہم نے طے کی تھی، اور میں آپ کے یہ درہم اس لکڑی کے اندر رکھ کر بھیج رہا ہوں۔ اور اس نے وہ درہم اس لکڑی کے اندر رکھے اور لکڑی کو بند کیا اور کیلوں کے ذریعے سے اس کو باندھا، اور باندھنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کر کر اس نے سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ یہ لکڑی تیرتے ہوئی اس طرف پہنچی، وہ جو شخص لینے والا تھا وہ انتظار کر رہا تھا کہ یہاں کی بات ہوئی تھی، یہاں معاہدہ ہوا تھا، یہاں قرض ملے گا، وہ اسی مطلوبہ جگہ پر تھا۔ جب نکلنے لگا، چلنے لگا تو اس نے سوچا وہ نہیں آ رہا، تو اس کی نظر ایک لکڑی پر پڑی جو پانی پر تیرتے ہوئے آ رہی تھی۔ اس نے اس لکڑی کو اٹھایا اور سوچا کہ جا تو گھر رہا ہوں، یہ لکڑی لے لیتا ہوں، ساتھ میں گھر جا کر چولہا جلانے کے کام آئے گی، اس کے ذریعے سے گھر چلا جاؤں گا، جب آگ جلے گی تو اس کے ذریعے سے آگ میں سہولت ہوگی۔ یہ شخص اس لکڑی کو اٹھا کر گھر لے گیا، جب آگ جلانے کے لیے اس لکڑی کو توڑا اور پھاڑا تو اس کے اندر دیکھا کہ ایک کاغذ کی چٹھی نکلی اور 1000 جو اس نے قرضہ دیا تھا وہ نکلا، اور اس پر لکھا تھا کہ میں نے آپ سے معاہدہ کیا تھا، لیکن سواری نہ ملنے کی وجہ سے میں مطلوبہ جگہ نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا آپ کے پیسے یہ ہیں۔ اس نے وہ لے لیے۔ چند دن کے بعد جس شخص نے لیے تھے اس نے دوبارہ 1000 دینار اپنے پاس لیے اور اس شخص کو دینے کے لیے نکلا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے کہا میں نے آپ سے 1000 دینار لیے تھے، لیکن چونکہ سواری میسر نہیں تھی میں آپ کے پاس دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ وہ پیسے تو میرے پاس پہنچ چکے، وہ جو دینار آپ نے سمندر کی موجوں کے حوالے کیے تھے وہ میرے پاس پہنچ چکے۔ تو کہا کہ کیسے؟ تو اس نے پورا واقعہ بتایا کہ میں یہاں آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ لکڑی تیرتے ہوئے آئی، میں نے لکڑی کو دیکھا تو اس کو جب گھر جا کر پھاڑا تو اس میں پیسے نکلے۔ اللہ نے موجوں کو بھی نیت اور اعمال کی بنیاد پر اس طریقے سے اس آدمی کے حق میں کر دیا کہ اس مطلوبہ شخص تک وہ پیسے پہنچ گئے، دینے والے کی طرف سے بھی ادا ہو گئے، لینے والے کو بھی وقت پر پہنچ گئے۔ جب انسان کی نیت ہوتی ہے اعمال کی اور نیک اعمال کی بنیاد پر اس کے دل کے اندر ارادہ ہوتا ہے تو اللہ اعمال کی بنیاد پر فیصلے ویسے صادر کرتے ہیں۔ اللہ نے سمندر کی موجوں کو بھی اس کے حالات کے ساتھ، اس کی نیت کے ساتھ وابستہ کرا اور وہ وہاں تک پہنچ گیا۔ جس طریقے کے مطابق اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے گی اللہ کی طرف سے ویسے ہی فیصلے صادر ہوں گے۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل حج کے اندر ایک واقعہ لکھا محمد بن سلیمان، ربی بن محمد سلیمان کا، کہ اللہ نے ان کے مال کے اندر وسعت عطا فرمائی تھی اور یہ ہر سال اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ کے حج کے لیے، نفلی حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا قافلہ نکلا اور یہ قافلہ بغداد پہنچا۔ جب انہوں نے بغداد میں جا کر پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک باپردہ خاتون ہے اور پردے کی حالت میں وہ آئی اور ایک مردار جانور پڑا ہے، اس کے گوشت کو کاٹا اور اپنی زنجیر یعنی اس نے اپنے تھیلے کے اندر رکھا اور چل دی۔ محمد بن سلیمان بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے نیک آدمی تھے، ان کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ باپردہ عورت ہے اور یہ مردار جانور کا گوشت لے کر جا رہی ہے، جبکہ شریعت کے اندر مردار جانور کا گوشت حرام ہے، اور انہوں نے اس کی جستجو کے پیچھے اپنے آپ کو لگایا۔ اس کے گھر تک پہنچے، جب اس کے دروازے تک گئے تو اس کے دروازے کے چوکھٹ میں سائڈوں میں جگہ تھی، وہاں کھڑے ہو گئے۔ جب وہ باپردہ خاتون اپنے گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوئی تو اس کی 4 بیٹیاں تھیں، اس نے اپنی بیٹیوں کو لے جا کر دیا، کہا کہ یہ انتظام ہوا ہے، تیسرا دن ہے، بھوک کی حالت میں 2 دن سے کچھ نہیں کھایا
اور آج اس کو پکا لیتے ہیں۔ محمد بن سلیمان یہ بات سن رہے تھے، باہر سے آواز لگائی یہ تو مردار جانور کا گوشت ہے جو کہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ وہ باپردہ خاتون باہر نکل کر دروازے پر آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یہ بات مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ جو جانور ہے یہ مردار ہے اور اس کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن جس حالت اور کنڈیشن میں ہم بیٹی اور ماں ہیں ہمارے لیے اس جانور کا گوشت کھانا بھی حلال ہے۔ اور وہ باپردہ خاتون فرمانے لگی کہ نہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، نہ میرا کوئی بھائی ہے، اور بہت وقت پہلے میرے والد محترم کا سایہ بھی میرے اوپر سے اٹھ چکا۔ 2 دن ہمیں اس حالت میں ہو گئے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں، آج یہ گوشت ملا ہے۔ محمد بن سلیمان نے جب یہ بات سنی تو ان کے پاس 600 درہم تھے، چونکہ نفلی حج کرنے کے لیے جا رہے تھے اور ہر سال جاتے تھے، اللہ نے وسعت عطا فرمائی تھی، فوراً واپس ہوئے اور 600 درہم میں سے 100 درہم کا آٹا لیا، 100 درہم کی گھر کی ضروریات کا سامان لیا، 100 درہم کے کپڑے لیے اور 300 درہم جو باقی رکھے وہ کپڑوں کے بیچ میں رکھ کر اس باپردہ عورت کے گھر پر پہنچا دیا۔ جب یہ سارا سامان اس باپردہ عورت کے گھر پر پہنچا اور انہوں نے سامان کو کھولا تو اس کے اندر سامان، آٹا بھی، گھر کی ضرورت کا سامان بھی اور ساتھ ساتھ کپڑے بھی، اور جب کھولا تو 300 درہم بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو چاروں بیٹیاں تھیں اور یہ ماں تھی۔ ایک بیٹی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ اس شخص کو اپنی جانب سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ دوسری بیٹی نے دعا کی کہ اللہ یہ شخص حج پر جا رہا تھا، اے اللہ تو اس کو حج کا ثواب یہیں پر مرحمت فرما۔ تیسری بیٹی نے دعا کی کہ اللہ اس کے لیے ایسا انتظام فرما، ایسے رزق کا انتظام فرما دے کہ اللہ زندگی پر اس کو حج کا ثواب ملتا رہے۔ چاروں بیٹیوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر اس شخص کے لیے دعا کی۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں کہ میرا جو حج کا سفر تھا وہ اس پیسوں کی بنیاد پر تھا، یہ پیسے ختم ہو چکے۔ ایک طرف افسوس یہ تھا کہ میں حج کے سفر سے رک گیا، دوسری طرف دل مطمئن یہ تھا کہ اللہ میرے پیسوں سے کسی کے گھر کا چولہا جل گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں گھر واپس آیا، گھر جب میں واپس آیا تو حج کا موسم ختم ہوا، لوگ حج سے واپس آنے لگے تو کوئی شخص ملتا کہتا محمد بن سلیمان میری تمہاری ملاقات مزدلفہ میں ہوئی تھی، کوئی کہتا کہ میری تمہاری ملاقات میدان عرفات میں ہوئی تھی، کوئی کہتا کہ میری تمہاری ملاقات میدان مینا میں ہوئی تھی، کوئی کہتا کہ میری تمہاری ملاقات بیت اللہ کے طواف کرنے میں ہوئی تھی، اور کوئی کہتا کہ سلیمان کا تم کو یاد ہے کہ میری اور تمہاری ملاقات سعی کرتے وقت صفا مروہ پر ہوئی تھی۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں تو تیرے بیت اللہ کے سفر کے لیے گیا بھی نہیں، میں تو اس یتیم کے چولہے کو جلایا تھا، اپنے سفر کو منقطع کیا تھا۔ اے اللہ جو شخص آتا ہے وہ یہ کہتے ہوئے آتا ہے کہ میری ملاقات مزدلفہ میں ہوئی، کوئی کہتا ہے عرفات میں ہوئی، کوئی کہتا ہے مینا میں ہوئی، کوئی کہتا ہے صفا مروہ پہ ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ بیت اللہ کے طواف کرتے میں ہوئی۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ محمد بن سلیمان کیا تم کو یاد ہے کہ جس وقت روزے رسول پر سلام پیش کرنے کے لیے باب جبرائیل سے گزر رہے تھے تم نے مجھے ایک تھیلی دی تھی جس کے اندر درہم تھے، میں تم کو وہ تھیلی واپس کرنا چاہتا ہوں۔ محمد بن سلیمان کہنے لگے کہ یا اللہ یہ کیسا ماجرا ہے، نہ تو میں مزدلفہ گیا، نہ میں عرفات گیا، نہ میں صفا مروہ کی سعی کی، نہ بیت اللہ کا طواف کیا، یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اور ایک شخص کہتا ہے کہ جب باب جبرائیل سے داخل ہوتے وقت آپ نے مجھے تھیلی دی تھی، مجھے وہ تھیلی آپ کو واپس کرنی ہے۔ شام کا وقت ہوا، یہ اپنے بستر پر لیٹے اور رات کو جب آنکھ لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا محمد مصطفیٰ تاجدار حرم نے کہ اے محمد بن سلیمان کتنی شہادتیں تم کو چاہیے، کوئی تم سے آ کر کہتا ہے کہ میدان عرفات میں تمہاری ملاقات ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ مینا میں ہوئی، کوئی کہتا ہے طواف میں ہوئی، کوئی کہتا ہے صفا مروہ پہ ہوئی، کوئی کہتا ہے باب سلام سے گزرتے وقت روزے رسول پر حاضری کے وقت تم نے مجھے دی۔ کتنی تم کو بشارتیں اور کتنی تم کو دلیلیں چاہیے۔ یاد رکھو جس یتیم عورت کی، بچوں کی اور بیوہ عورت کی تم نے مدد کی تھی، اس کی بیٹیوں نے جو ہاتھ اٹھائے تھے، اس ہاتھ اٹھانے کی بنیاد پر اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے
تمہارے لیے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا، اس فرشتے نے تمہاری طرف سے بیت اللہ جا کر حج مقرر کیا، اور دوسرا انعام اللہ نے تم کو عطا فرمایا کہ قیامت تک تمہاری طرف سے، جب تک تمہاری زندگی ہے، جب تک تمہاری اللہ نے زندگی باقی رکھی ہے، ایک مسلسل فرشتہ ایسا اللہ نے معین کیا ہے کہ وہ تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ اللہ رب ذوالجلال رحیم ہے، کریم ہے، وہ اللہ اپنے بندوں کے نیک اعمالوں کو، نیتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ کبھی کبھی نیک اعمال کی بنیاد پر اس دنیا میں فیصلے صادر ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو جب ترتیب دی احادیث کے اعتبار سے، تو سب سے پہلے جو حدیث کی، اس حدیث کو نقل کرنے کے لیے امام بخاری فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمالوں کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر رہتا ہے۔ جیسے تمہارے طرف سے اعمال صادر ہوں گے، اللہ ویسے فیصلے آسمانوں سے صادر فرماتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، تم میں سے جو مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیک اعمال کی بنیاد پر اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر آ کر گزارنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے فیصلہ یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اس کے لیے بہترین پاکیزہ زندگی کا انتخاب فرما دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کے حکموں سے نافرمانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، بچتا ہے، منہ موڑتا ہے، تو اللہ اس کی زندگی کو تنگ فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ آیاتوں کا پیغام ہے۔ قرآن ہمارے لیے پیغام ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ قرآن جس پیغام کے مطابق اور جس پیغام کے لیے اللہ رب الجلال نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، ہم نے اس قرآن کو نازل ہونے کی بنیاد پر اس پر عمل نہیں کیا۔ ورنہ قرآن کے اندر ہماری زندگی کی ہر کسوٹی موجود ہے۔ اگر قرآن کو سامنے رکھ کر زندگی کو گزارنے کی کوشش کی جائے گی تو اللہ کی طرف سے قرآنی فیصلے صادر ہوں گے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے راضی ہونا اور اللہ کا رضامند کسی بندے سے ہونا اس بنیاد کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس پر دولت کے اور مال کے انبار لگا دے۔ اللہ تمام نعمتیں دینے کے باوجود زندگی کو بے سکون بنا دیتے ہیں، زندگی کے اندر سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے صاف اعلان کیا، اور اعلان اس بنیاد پر ان الفاظوں میں کیا تھا کہ سن لو، اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد رکھنا ہوگا۔ تطمئن القلوب، اپنے دل کو اگر مطمئن رکھنا چاہتے ہو، اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے وابستہ رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ کے بتائے ہوئے اور اتارے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی کو نافذ کرنا پڑے گا۔ بہت مبارک وقت ہے، رمضان قریب ہے، رمضان قریب ہے۔ جس طریقے سے زندگی کے تمام مرحلوں کی تیاریاں کی جاتی ہیں، میں سمجھتا ہوں اور کہنے میں کوئی اڑچن نہیں ہے کہ ان اگر تیاریوں کو کم کر دیا جائے اور اللہ کے اس بابرکت اور عظمت والے مہینے کے آنے سے پہلے تیاریاں اس بنیاد پر ہو جائے، تو اللہ کی طرف سے 100% یقین ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں پر اپنی رحمت کے اور برکت کے وہ دروازوں کو کھول دیں۔ اس لیے تیاریوں کی فکر کرو۔ اگر کسی سے لڑے ہو تو معافی مانگو، دل کے اندر کسی کے لیے حسد ہے یا دشمنی ہے، بغض ہے، تو اس سے معافی مانگو، آپس میں میل ملاپ رکھو۔ دل کے اندر اگر جلن اور حسد ہے، ایک دوسرے کے لیے بغض و عداوت ہے، تو رمضان زندگی کا ہر مہینہ بھی گزرے گا تو یہ اللہ کی طرف سے قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، پہلے اپنے آپ سے کہتا ہوں، پھر آپ سے کہتا ہوں کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں۔ نہ جانے زندگی کا یہ چراغ کب ختم ہو جائے، زندگی کی یہ شمع کب ختم ہو جائے اور بجھ جائے، کوئی نہیں جانتا۔ آنے کا وقت سب کو معلوم ہے، جانے کا خدا بند قدوس جانتا ہے کون کس حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا۔ اس لیے چلیں اور اس بات کی نیت کر لیں کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، ایک دوسرے سے معافی مانگیں، ایک دوسرے سے گلے ملیں، پھر امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔